بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أما قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت اوپر بھی نہیں اٹھتی۔ ایک وہ آدمی کہ جو لوگوں کی امامت کرائے جب کہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ دوسری وہ عورت کہ جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو۔ تیسرے وہ دو مسلمان بھائی جو آپس میں ناراض ہوں۔ نماز مومن کی معراج ہے، افضل ترین عبادت ہے، جامع ترین عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے نماز کا عمل بہت محبوب ہے۔ گویا کہ اللہ کے ہاں مقام جو بندے کا بنتا ہے وہ نماز سے بنتا ہے۔ جب نماز انسان پڑھ لیتا ہے تو عمل اوپر جاتا ہے، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ، نیک عمل کو فرشتے لے کر اوپر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جتنا اچھا عمل ہوتا ہے اتنی خوبصورت صورت میں اوپر جاتا ہے۔ عمل یا اس طرح کی دیگر چیزوں کی یہاں ہمیں صورتیں نظر نہیں آتی، کیونکہ نماز تو آدمی کی اٹھک بیٹھک تو نظر آ رہی ہے، لیکن اس نماز کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن اس کی حقیقت موجود ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے، اس کے کھاتے میں ثواب کا 10واں حصہ لکھ دیا جاتا ہے، یعنی 10% ملا۔ کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے زیادہ، تو بعضوں کو پورا ثواب ملتا ہے 100%، اور بعضوں کو 10%، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو فرمایا کہ ان کی نماز اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ ثواب کا باعث بن سکے، چنانچہ وہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو بعض دفعہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں، ایسی حرکتیں ہوتی ہیں انسان کی جس کی وجہ سے اس کے نیک عمل بھی بے اثر ہو جاتے ہیں، جیسے یہ نمازی ہے۔ فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں، تین وجوہات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک وجہ بھی انسان کے اندر ہو تو اس کی نماز پھر اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھے گی، وہ وہیں رہ جائے گی۔ گویا کہ نماز پڑھی بھی مگر اللہ کے دربار میں پیش نہیں ہوئی، وہ نہ فرشتے اس کو لے کر گئے۔ ایک آدمی وہ کہ جو لوگوں کا امام ہے جبکہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ امامت سے مراد یہاں دونوں امامتیں ہو سکتی ہیں، ایک امامت صغرا، چھوٹی امامت جسے نماز کی امامت کہتے ہیں، اور دوسری امامت کبریٰ ہے جسے حکمرانی کہتے ہیں، بادشاہ ہونا، حکمران ہونا، یعنی یہ دونوں امامتیں ہی اس سے مراد ہو سکتی ہیں کہ ایک آدمی لوگوں پر حکومت کر رہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، یا ایک امامت کرا رہے، لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ تو پسند نہ کرنے کی وجہ شرعی ہونی چاہیے، محض اپنی ذاتی پسند ناپسند یا رغبت اور طبعی کراہت اور نفرت یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ایسا تو پھر کوئی انسان بھی دنیا میں نہیں ہے کہ جس کو ساری دنیا ہی پسند کرتی ہو۔ جیسے اب منافقین تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کا مسئلہ اپنا تھا۔ تو یہ مراد ہے کہ شرعی وجہ سے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے امامت کو، تو اس آدمی کو امامت نہیں کروانی چاہیے۔
اور پھر دوسرا آدمی وہ ہے جو عورت ہے کہ کسی وجہ سے خامد اس کا اس سے ناراض ہو گیا، یعنی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ شرعی وجہ ہو، بلکہ عام حالات، عام باتوں میں کوئی ایسی بات ہے، خامد کی نافرمانی کی اس نے جس کی وجہ سے خامد ناراض ہو گیا، اب وہ رات ناراض رہا رات بھر، تو ایسی عورت جو ہے وہ بڑی خطرے میں ہوتی ہے، اس کی نماز بھی فرمایا کہ سر سے اوپر نہیں اٹھتی۔ تیسرا وہ آدمی کہ جو دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض ہو، کسی دنیاوی وجہ سے، کسی عام معاشرتی وجہ سے، دونوں کی آپس میں تھوڑی سی تو تکار ہو گئی، کچھ تلخی ہو گئی، کچھ آپس میں شکر رنجی ہو گئی، جس کی وجہ سے اب دونوں نے بولنا چھوڑ دیا۔ 3 دن تک اجازت ہے کسی مسلمان سے کلام سلام نہ کرنے کی۔ 3 دن کے بعد پھر اس سے ناراض رہنا، یہ اپنے آپ کو بہت سخت خطرے میں ڈالنا ہے کہ فرمایا اس آدمی کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جو مسلمان بھائی سے ناراض ہو، جب تک کہ دونوں آپس میں راضی نہیں ہو جاتے۔ صرف نماز نہیں بلکہ یہ آدمی تو بہت ہی سخت خطرے میں ہے، کیونکہ اس کا لیلۃ القدر میں، شب برات میں، اور جو نیکی کے اور بڑے بڑے مواقع ہیں رحمت الہی کے، ان مواقع پر بھی اس آدمی کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔